پنکھے اگر یہ بند کرتے ہیں تو کیا یا یہ مشین کی کچھ چل رہی ہے؟ ہاں نہیں کہ یہ تھوڑی دیر شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27ویں پارے میں سورہ حدید، اس کا مطالعہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز فرمایا اور یہ کہا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اور کل ان دو آیات پہ بات ہو چکی جو بالکل آغاز کی ہیں، اور اس سبق کے اعادے کے لیے پھر سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور لوگوں اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ایسی تسبیح بیان نہ کرتی ہو جس میں اللہ کی حمد ملی ہوئی نہ ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے فہم سے بالا ہے۔ جب انسان کے باطنی حواس کھلتے ہیں اور یقین کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو پھر انسان ان چیزوں کو کچھ کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ بچہ ہے 5ویں 10ویں میں پڑھتا ہے، اب اس بچے کے متعلق کہ اسے آئنسٹائن کی تھیوری سمجھا دیں بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذہنی سطح ایسی نہیں۔ وہ جتنا جتنا پڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اتنا اس بچے پر اس علم کے اسرار کھلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ پر یقین کے مدارج ہیں، اور یقین جتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اتنا اس قرآن پاک کے پہلو کھلتے ہیں، احادیث سمجھ میں آتی ہیں، اور اصل چیز یقین ہے۔ ہندوستان میں اس آخری دور میں جس خانقاہ نے قدماء کی خانقاہوں کی یاد تازہ کر دی، وہ ہمارے شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شیخ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بسوں ویگنوں کا دور چل پڑا تھا، اور 1947 سے بھی پہلے اور اس کے بعد بہت بڑا مرجع حضرت کی شخصیت بن گئی، اور 57 کے بعد تو بہت زیادہ لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، اور وفات سے پہلے ان کی زندگی کے آخری 3-4 سال جو گزرے ہیں تو ان کے مقابلے میں کوئی شخص پورے برصغیر میں تھا ہی۔ ایک دن ارشاد فرمایا کہ علی میاں یہ جتنے کام دین کے ہوتے ہیں سب کا ماحصل یقین ہے،
کہ یقین بنے، بس اتنا تو حضرت نے فرمایا۔ اور یقین ہے کیا؟ غالباً اس کی تشریح میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تصور سے محسوس تک کا سفر یقین۔ بس ایک چیز تصور میں آتی ہے، آدمی اس کے لیے دیکھتا ہے، اور مشاہدے کے بعد علم حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ علم جب محسوسات کی حد تک پہنچتا ہے تو یہ یقین۔ ایک آدمی نے انگلینڈ جانا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ فرانس جاؤ، فلاں جگہ لاہور چلے جاؤ، اور بادشاہی مسجد ہے، تو یہ بادشاہی مسجد کا فیصل ماسک کا اس نے سنا ہے۔ اس کے بعد وہ انٹرنیٹ دیکھتا ہے، کہیں اور جاتا ہے، اب تو یہ چیزیں آسان ہو گئیں، تو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ، پھر وہ عالم تصور میں ایک چیز آتی ہے، پھر تصور کے بعد اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور پھر ایک دن وہ جا کے مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ تصور سے محسوس تک کا جتنا سفر ہے یہ یقین ہے۔ غالباً حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ اس لیے جس انسان کا یقین جتنا بڑھ جاتا ہے، اس کائنات میں اللہ کی تسبیح اور اشیاء جو کچھ کرتی ہیں، جیسے پڑھتی ہیں، یہ سب سمجھ میں آہستہ آہستہ آنے لگتا ہے۔ اور اس کی بڑی دلیل صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کھانا ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لایا جاتا تھا، اور ہم اس گرم کھانے کی تسبیح اللہ کی اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ فضا مقدر ہے اور گناہوں کی تاریکی زیادہ ہے، اور گناہوں کی دھند زیادہ ہے۔ یہ دھند چھٹے فرد کی سطح پہ یا اجتماعی سطح پہ تو یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کھلنے لگتی ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہو اور انسان کے حواس اسے نہ پا سکیں۔ بات یہ ہے کہ انسان کی قوت سماعت میں اور اس چیز کی تسبیح میں پردے حائل ہو گئے ہیں گناہوں کے، جتنے یہ پردے نکلتے